اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم۔ سورہ محمد آیات 10 سے 14۔ پچھلی آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو برا جانا جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ اب آگے فرمایا افلم یسیرو، کیا یہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، فی الارض زمین میں، فینظرو پس یہ دیکھتے، کیف کان کیسا ہوا، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ پچھلی صورتوں میں ان قوموں کا تذکرہ ہوا جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث کیے، کتابیں نازل کیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے حق سے اعراض کیا، اور بالآخر وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ تو کیا یہ اہل مکہ جب سفر کرتے ہیں تو ان سابقہ بستیوں کے حالات نہیں دیکھتے؟ دمر اللہ علیہم، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے، امثالها انہی کی مثالیں ہیں کہ آج مکہ والوں نے کفر کا رویہ اپنا رکھا ہے، ان سے پہلے والے بھی کفر پر جمے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، سبب کفر تھا، اور آج یہی سبب ان میں بھی موجود ہے، یہ بھی انہی کے مثل ہیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ بلا شبہ اللہ تعالی، مولا الذین کارساز ہے ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ اور بلا شبہ کافر، لا مولا لہم ان کا کوئی کارساز نہیں ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اہل ایمان اور اہل کفر میں یہی فرق ہے کہ اہل ایمان کا مولا اللہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں بھی یہ بات گزری کہ اہل ایمان اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری قوم کافر کے مقابلے میں مدد فرما۔ اور غزوہ بدر میں بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی نعرہ بلند کیا، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مددگار ہے، وَلَا مَوْلَى لَكُمْ اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ تو ان کافروں کی ہلاکت کی وجہ یہی ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور جن کا سہارا ان لوگوں نے لے رکھا ہے وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، بھلا ان کی مدد کیسے کریں گے۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی، یدخل داخل کر دے گا، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، جنات باغات میں، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار اس میں نہریں بہتی ہوں گی۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں کیونکہ جہاد کا تذکرہ تھا اور منافق لوگ جہاد میں شہید ہو جانے والوں کو ناکام سمجھنے لگے تھے کہ انہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ مومنوں کا مولا اللہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس میں نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ہے، یتمتعون، فائدہ لے رہے ہیں، ویأکلون، اور کھا رہے ہیں، کما تأکل الانعام، جس طرح کے چوپائے جانور کھاتے ہیں۔ کہ یہ لوگ جو کفر پر قائم ہیں یہ تو جانوروں کی مانند زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں مگن ہیں، کھانے پینے میں مگن ہیں، کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں کہ چوپائے جانور سارے دن چرتے رہتے ہیں، تو ان کافروں کی مثال بھی ایسی ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کا مال و متاع دے رہا ہے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، ہی اشد قوتاً، وہ زیادہ تھے قوت کے لحاظ سے، طاقتور قومیں تھی، من قریتک، آپ کی بستی سے، یعنی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کتنی ہی بستیاں جو آپ کی بستی یعنی مکہ والوں سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ آپ کی بستی والے التی اخرجت کا، جنہوں نے آپ کو نکال دیا ہے۔ تو اہل مکہ نے یہ سمجھ رکھا ہے، اہل ایمان کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، ہجرت حبشہ ہوئی، پھر ہجرت مدینہ ہوئی، آپ کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا، تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم تو اتنے طاقتور ہیں کہ اہل ایمان کو ہی مکہ سے ہم نے نکال دیا۔ تو قریش کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ ان کی حیثیت تو ان اقوام کے مقابلے میں جو پہلے گزر چکی ہیں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت طاقتور تھے، بڑی شان اور شوکت والے، مال و متاع اور عظمتوں والے تھے، ان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے سرکشی کی تھی، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، بس ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ کہ جب ان کی ہلاکت کا وقت ہوا تو جن کے بارے میں ان کا گمان تھا، جن کے سہارے وہ جی رہے تھے، جن کی وجہ سے وہ حق کے انکاری تھے، کوئی بھی ان کے کام نہ آیا۔ افمن، کیا جو شخص کان علی بینۃ، روشن دلیل پر ہو، حق پر قائم ہو، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، کہ ایک طرف تو ایسا شخص ہے جس کے پاس واضح دلائل ہیں اور وہ حق پر قائم ہے اپنے رب کی طرف سے، کا من، اس شخص کی مانند، زین لہ، مزین کر دیا گیا، خوشنما بنا دیا گیا اس کے لیے، سوء عملہ، اس کے برے اعمال کو۔ تو ایسا شخص جو واضح ہدایت پر ہو، واضح روشنی پر ہو، وہ بھلا اس شخص کی مانند کیسے ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال کو ہی اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہو؟ اور یہ خوشنمائی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، شیطان ان کے برے اعمال کو بھی خوشنما اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، وہ اپنے انہی اعمال بد میں ہی خوش رہتے ہیں۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ تو حق کے مقابلے میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور ایسے لوگ ہی کافر ہیں جو حق کی اتباع کرنے کے بجائے اپنے ہی خواہشات کے غلام ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو متبع حق بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔